اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج پھر ایک نئے ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عفو درگزر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134 میں، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ کتنی پیاری بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں تو اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کی باتوں پر ان کی پکڑ نہیں کرتے، تو اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت کی کسی کو چاہ نہیں ہوتی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے بے انتہا محبت کرے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ لیکن اللہ کی محبت ہمیں اسی وقت ہی ملے گی جب ہم تنگی میں بھی خرچ کرنا سیکھیں گے اور عفو درگزر سے کام لیں گے۔ معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جب آپ کسی کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی نظروں میں بھی بلند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بھی آپ کو عزت اور رتبہ ملتا ہے۔ آگے سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 199 کہ عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، یعنی ایسے لوگوں سے بچو جو آپ کی بات نہیں سمجھتے، جو بحث کرتے ہیں۔ بحث سے خود کو بچاؤ اور معاف کرنا شروع کر دو اور نیک کام کا حکم دو۔ نیک کام کا حکم آپ تبھی دو گے جب آپ خود نیکی کی طرف راغب ہوگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ شورى میں آیت نمبر 43، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی عظیم نیکی ہے جب آپ کسی کی غلطی پر اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات بھی تو اسی طرح ہے۔ کتنے ہی گناہ، کتنے ہی ہماری غلطیاں، کتنی ہی کوتاہیاں، کتنے ہی جھوٹ، کتنے ہی جھوٹے وعدے ہم سب کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے لیکن ہم مکر جاتے ہیں۔ پھر بھی اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات بڑی ہی حلیم ہے اور وہ چاہتی ہے وہ ذات کہ ہم بھی اس کی صفات کو اپنا لیں۔ پیاری بہنوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی پکڑ کرنا چھوڑ دو۔ پیاری بہنوں، گھریلو معاملات سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کا کیسا ہوتا ہے حال، کسی کا کیسا ہوتا ہے۔ ہم سب کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا پیارا ہوتا ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں بہت ہی تکلیف دے جاتا ہے۔ ہم اس کی تکلیف کو لے کر اپنے دل میں بہت بزن ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شاید اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ یہ مایوسی ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اپنے دل کو بڑا کرو اور معاف کرنا سیکھو۔ بدگمانیاں چھوڑ دو۔ بدگمانیاں انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں، ہم تو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہ تو جنت میں رہتے تھے۔ ہماری اصل جگہ جنت ہے، اس کے لیے کوشش میں لگے رہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روز قیامت آپ کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے اور آپ کو معاف کرے تو اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنے سے انسان میں بلندی آتی ہے۔ معاف کرنے سے انسان خود بھی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، پریشان ہونے سے بچ جاتا ہے۔
کیونکہ بدگمانیاں شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ پیاری بہنوں، آؤ آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد آپ کسی کے سامنے کسی کو بھی اس کی غلط بیانی پر اس کی پکڑ نہیں کرو گے، آپ انہیں معاف کرنا سیکھو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔